بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا ابن سیاد. مختلف احادیث میں ابن سیاد کا ذکر ملتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد مدینے کا رہنے والا تھا. ایک شخص تھا، یہودی تھا، مدینے میں رہتا تھا، نوعمر تھا اور کاہن تھا. یہودی تھا یہ، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اوصاف پائے جاتے تھے جس کے باعث صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شبہ میں تھے کہ شاید یہی دجال اکبر ہے. آپ اور آپ کے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دجال ہے، لیکن دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس میں کچھ دجالی صفات موجود تھیں. وہ پہلے تو یہودی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لہٰذا وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی تھا. ابن سیاد کے متعلق کچھ تفصیل ہے، روایتیں آئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے جتنی آج اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تو بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان امرأة من اليہود بالمدینة ولدت غلاما مسموحة عینه طالعة نابه فاشفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكون الدجال. مدینہ کی ایک یہودی عورت نے ایسا بچہ جنا جس کی آنکھیں مٹی ہوئی تھیں اور کچلی کے دانت، کچلی ناب یہ باہر نکلی ہوئی تھی. طالعۃ الناب، کچلی کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے. یہ جو ہر ایک نوکیلا دانت ہوتا ہے اس کو کچلی بولتے ہیں، اور یہ درندوں میں باہر نکلا ہوتا ہے. یہ ہاتھی دانت وہ بھی یہی کچلی ہے اس کے، یہ باہر نکلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی کہ یہ دجال تو نہیں. ایک مرتبہ سیدنا نافع یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر یہ آ رہے تھے اور سامنے سے ابن سیاد آ رہا تھا، تو فلقیہ ابن عمر سیاد فی بعض طرق المدینہ، وہاں ملاقات ہوئی. فقال له قولا، ابن عمر جو سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کوئی بات کہہ دی اس کو، ابن سیاد کو. اغضبہ، وہ بات اس کو غصے میں ڈال دیا، یعنی اس کو غصہ آ گیا اس بات سن کر، ابن عمر کی بات سن کر. فانتفخ حتى ملأ سکتا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ پھولنا شروع ہو گیا، پھول کے پوری گلی بھر گئی. ابن عمر تو دیکھے تو ڈر گئے اور ڈر کر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ان کی بہن تھیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہاں چلے گئے. تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے اس کو غصہ دلا دیا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ایک غصے کی وجہ سے ہوگا، کسی چیز کی وجہ سے اس کو وہ غضبناک ہوگا اور پھر اس کا خروج ہوگا. وہ ایسے پھولا تو ابن عمر جو اتنے بڑے عالم تھے وہ بھی ڈر گئے اور چلے گئے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سیدنا ابو خدری ابن عمر کی ایک روایت سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ فلقیتہ لقیۃ اخری وقد نفرت عینہ، پھر ایک مرتبہ اور میں اس سے ملا. ابن عمر کہتے ہیں دوسری مرتبہ میں اس سے ملا
لقیتہ لقیتن اخرى یا لقیتن اخرى وقد نفرت عینہ، تو اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تیری آنکھ کا کیا حال ہے، یہ کیوں پھولی ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، لا ادری. میں نے کہا تیری آنکھ تیرے سر پہ ہے، تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. ابن عمر نے کہا تیری آنکھ تیرے سر پر ہے، یعنی تیرے ہی پاس ہے، اور تجھے نہیں معلوم؟ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو تیری آنکھ اس لکڑی میں پیدا کر دے، جو لکڑی. پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا زور سے آواز نکالتا ہے، بہت زور سے چیخا جیسے گدھا آواز نکالتا ہے. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد نے، یہ دونوں سفر میں تھے، بیٹھے تھے ساتھ، پڑاؤ ڈالا کہیں، بیٹھ گئے دونوں، ابو سعید خدری بھی اور ابن سیاد بھی. اب یہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ابن سیاد، اور کہنے لگا واللہ انی لأعلم الآن حیث ہوا وأعرف اباہ وامہ. کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت دجال کہاں پر ہے، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کی ماں کو بھی جانتا ہوں. تو اس سے کہا گیا ابن سیاد سے، بھائیو تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ مجھے بولنا پڑتا ہے، تھوڑا آگے آ جائیے، دیکھیے ادھر بھی جگہ، آپ ایک آدمی آگے آ جائیے، ادھر آپ بھی آ جائیں. وہ کافی لوگ کھڑے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو آج کل دھوپ بھی ہے باہر، اور میری کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ 15 یا 20 تک اپنی بات کو آج انشاءاللہ ختم کر دوں گا. پیچھے والے بھی ذرا حرکت کریں گے تو لوگ آگے آئیں گے نا بھائیو. آپ لوگ حرکت کیجئے تھوڑا سا، جزاک اللہ خیر. آگے آ جائیے آپ لوگ، بہت جگہ ہے آگے، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ سے، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے، اللہ جزائے خیر دے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب تم سے یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسعت کرو، کشادگی کرو اپنے بیٹھنے کی جگہ میں، تو تم کشادگی کرو. صحابہ کرام کشادگی کی جگہ نہیں، تب بھی تھوڑا سا ہل جاتے تھے بس، اللہ کی بات پہ عمل ہو جائے. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری کشادگی کرے گا. کن کن چیزوں میں اللہ کا وعدہ ہے؟ صحت میں، مال میں، اولاد میں، تجارت میں، علم میں، ہر چیز میں. کوئی چیز اس نے نہیں بیان کی، عام بات کہی ہے، کشادگی کرے گا. دیکھ کتنے لوگ ابھی تک اندر آ رہے ہیں، اچھا لگتا ہے کہ وہ کھڑے رہیں، بہت جگہ ہے ماشاءاللہ. تو اس سے کہا گیا کہ ایسرک انک ذاک رجل، کیا تجھے پسند ہے ابن سیاد کہ تو ہی وہ آدمی ہو جائے، دجال بن جائے؟ تو فقال، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ایسا ہونا پسند کروں گا. اور بھائیو، بعض صحابہ کرام اس کو دجال سمجھتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں واللہ ما اشک ان المسیح الدجال ابن سیاد. وہ ایک دو مرتبہ دیکھ چکے تھے نا، تو کہتے تھے مجھے کوئی شک نہیں کہ یہی مسیح دجال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کی جستجو کی، اس کی تحقیق کی. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان عمر انطلق مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط قبل ابن سیاد حتی وجدوه یلعب مع صبیان. ایک مرتبہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر جیسے جرار انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں مل کر ابن سیاد کو دیکھنے کے لیے، اس کی تحقیق جستجو کے لیے کہ یہ ہے کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے.
گئے تو وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے. آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا. ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپکے سے آنے کی خبر اس کو نہیں تھی. آپ پہنچ گئے, آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا, پیچھے سے ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا. پھر آپ نے فرمایا, اے ابن سیاد, کیا تم گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا, ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں. کیا جواب دیا؟ الٹا جواب دیا, آدھا جواب دیا. آپ رسول تو ہیں لیکن امیوں کے, ان پڑھوں کے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, یہ لوگ ان کو عیب لگاتے تھے کہ یہ تو ان پڑھوں کا نبی ہے. تو آپ ان پڑھوں کے نبی ہیں, یعنی میرے نہیں. پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ استغفر اللہ, یہ خود سوال کرنے لگا. آپ کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا اور فرمایا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, یعنی آمنت باللہ و رسولی, میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا. پھر آپ نے اس سے پوچھا, تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس کچھ سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں. سچی باتیں بھی آتی ہیں اور جھوٹی باتیں بھی آتی ہیں. لڑکا ہے, ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو ایسا لگتا ہے کہ تیرا کام تو غلط ملت ہو چکا ہے, جھوٹی بھی ہے سچی بھی ہے, صحیح بات نہیں ہے. پھر آپ نے اللہ کے لیے اس سے فرمایا, اچھا میں ایک بات دل میں رکھتا ہوں, میں اپنے دل میں ایک بات چھپاتا ہوں, وہ بتلا کیا ہے؟ میں اپنے دل میں ایک بات کو پوشیدہ رکھتا ہوں, تم بتلاؤ کہ وہ بات کون سی ہے جو میں چھپا رہا ہوں دل میں. آپ نے سورہ دخان کی آیت فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, یہ آیت اپنے دل میں چھپائی. تو اس کے ساتھ کیونکہ شیطان تھے, پوری بات تو نہیں پتہ چلی اور نہ پتہ چل سکتی ہے, یعلم ما فی الصدور صرف اللہ کو ہے. تو اب شیطان ایک دوسرے کے ساتھ یوحی بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. تو اس نے کہا دخ, بس پوری بات نہیں سمجھ سکا, وہ کہہ لگے دخ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخسأ یا عدو اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو دور ہو جا, اپنی بساط سے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. سیدنا عمر نے فرمایا, اللہ کے رسول مجھ کو چھوڑ دیجئے, میں اس کی گردن مارتا ہوں. عمر کہنے لگے, آپ اتنے پریشان ہیں اس کی وجہ سے, مجھے اجازت دیجئے, کافر ہے, یہودی ہے, اس کی گردن اتار دیتا ہوں. آپ نے فرمایا, اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قابو نہیں کر سکو گے, تم نہیں کر سکو گے. اگر یہ دجال ہے تو عمر تم اس کو قابو نہیں کر سکو گے. اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنا کوئی فائدہ نہیں. پھر اگر یہ دجال نہیں ہے تو قتل کر کے کیا خواہ نقصان ہی اٹھانا. ایک دوسری روایت میں ہے, سیدنا ابن عمر نے فرمایا, انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الى النخل التي فيها ابن سیاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب یہ جو کہ پہلے یہودی تھے, یہ اور رسول اللہ دونوں درخت کھجوروں کے جھنڈ کی طرف گئے چھپ کر, جہاں ابن سیاد موجود تھا. اور اس طرح آپ جا رہے تھے کہ وہ ابن سیاد آپ کو دیکھ نہ سکے. آپ چاہتے تھے کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تو میں اس کو دیکھوں کیا کرتا ہے, غفلت کی حالت میں کچھ باتیں سنوں. آخر آپ نے اس کو دیکھ لیا, وہ ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ بھن بھن کر رہا تھا. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں جو دور کھڑی تھی اس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کھجور کے تنوں میں
چھپ چھپ کر جا رہے تھے. اس نے پکار کر ابن سیاد سے کہا کہ اس نے آواز لگائی یا صاف. صاف اس کا نام تھا. ابن سیاد، سیاد باپ ہوا، ابن بیٹا، تو اس کا اصل نام تھا صاف. اس نے کہا صاف یہ دیکھو محمد آن پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو اس کا حال مجھ پر واضح ہو جاتا. اس کا حال مجھ پر واضح ہو جاتا. یہ بخاری کی روایت ہے. بھائیو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے اس نے کچھ مکالمہ کیا تھا ابن سیاد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ باتیں کہی تھی ایسی کہ جس سے ابو سعید کا دل بھی نرم ہو گیا اور کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی جس سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوتی تھی ہوئی کہ ہم لوگ کیوں اس کو برا کہتے ہیں. تو میں نے اس سے معذرت کی. اس نے معذرت کی کہ میں دجال نہیں ہوں. لیکن رسول اللہ کے صحابہ نہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے میرے بارے میں گمان کرتے ہیں. پھر اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ ابو سعید خدری بھی حیران ہو گئے. یار واقعی یہ تو معصوم ہے، یہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے. یہ انشاءاللہ یہ باتیں آئندہ جمعے آپ کے سامنے اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سیاد کا مکالمہ بہت زبردست ہے، حدیث کی روشنی میں آئندہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائے. اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. بھائیو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا. جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.